الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک ارشاد ہے دنیا میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی اور اللہ کے کلمات بدلے نہیں جاتے تبدیلی نہیں ہو سکتی اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس کا سادہ سا ترجمہ آپ کے سامنے مفہوم پیش کیا ہے اس آیت کریمہ میں یہی کہا گیا کہ ان کے لیے بڑی خوشخبری ہے بڑی بشارت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور سن لو کہ اللہ کے جو کلمات ہیں اللہ کے جو احکامات ہیں وہ بالکل بھی بدل نہیں سکتے شریعت میں بالکل بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی اور یہی کامیابی سب سے بڑی کامیابی ہے ہمارا ملک مختلف مذہبوں کا گہوارہ ہے یہ ہندوستان بڑا محترم سمجھا جاتا ہے اس ہندوستان میں اللہ رب العزت نے مختلف اعتبار سے مختلف نعمتوں سے ہم کو نوازا ہے اس سرزمین پر اور اس ہندوستان میں جتنے مذاہب ہیں اور جتنی زبانیں ہیں اتنی زبانیں یا اتنے مذاہب اور کوئی ہی فرمایا دیش میں نہیں ہے اللہ رب العزت نے اس دیش کو اس ہندوستان کو اللہ رب العزت نے اس نعمت عظمی سے نواز رکھا یہ ملک آزاد ملک ہے اس ملک کا جب بٹوارا ہوا اور جب ہمارے بڑوں نے قربانیاں پیش کی اور ہمارے بڑے جب اس قربانی میں کامیاب ہوئے
امتحانوں میں اعلیٰ نمبرات سے فائز ہوئے، کامیاب ہوئے، تو اس کا اصول بھی لکھایا گیا، اس کے قوانین بھی لکھے گئے۔ اور اس میں یہ بات طے پائی کہ اس ہندوستان میں، اس ملک میں ہر مذہب کا انسان اپنے اپنے اعتبار سے، اپنی شناختی کے ساتھ، اپنے اپنے اعتبار سے اپنے مذہب پر آزادانہ عمل کر سکتا ہے، اور بالکل اس کو اختیار ہے اپنی شریعت کے مطابق، اپنے دین کے مطابق، اپنے مذہب کے مطابق عمل کر سکتا ہے۔ یہ بات اس میں طے پائی۔ لیکن آج لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے اور طرح طرح کی باتوں کو رواج دینے لگے، اور ایک شوشہ چھوڑا جو ہم سب واقف ہیں، اور بات آئی ہوگی سامنے کہ یونیفارم سول کوڈ لایا جائے، کامن سول کوڈ لایا جائے۔ یونیفارم سول کوڈ کا کیا مطلب ہے؟ یکساں سول کوڈ کا کیا مطلب ہے؟ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ شریعت کی روح سے اس کا کیا درجہ ہے؟ آج لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ کس طریقے سے اس ہندوستان میں جو مذاہب ہیں ان مذاہبوں کو کس طریقے سے کچلا جائے، کس طریقے سے توڑا جائے، اور ان تمام مذاہب کے قوانین کو اپنے اندر لایا جائے۔ تو یونیفارم سول کوڈ کا جو مسئلہ چل رہا ہے، اور ہر انسان جانتا ہے کہ یونیفارم سول کوڈ کیا ہے، آج ہم کو اس کو سمجھنا ہے۔ یونیفارم سول کوڈ کی شرعی حیثیت کیا ہے، آج ہم کو اس کو سمجھنا ہے۔ اگر ہم نہیں سمجھ پائے، اگر ہمارے پاس اس کے بارے میں علم نہیں ہے، تو پھر ہم راہ راستے سے بھٹک سکتے ہیں، پھر ہم لوگوں کو غلط رائے دیں گے، پھر ہم بھی گمراہ ہوں گے، دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یکساں سول کوڈ کا مطلب یہ ہے کہ جتنے قوانین ہیں اور جتنے احکامات ہیں، جو اصول ہیں، ان تمام اصول کو چھوڑ کر جو سرکاری جو اصول ہیں یا حکومت کے جو اصول ہیں، جو ہمارے جو اصول ہیں، ناپاک جو ارادے ہیں، ان ارادوں پر آپ کو نکاح کرنے ہوں گے، ہمارے اصول کے مطابق آپ کو وراثت دینی ہوگی، ہمارے اصول کے مطابق آپ کو دین پر چلنا ہوگا، ہمارے اصول کے مطابق آپ کو طلاق دینی ہوگی، ہمارے اصول کے مطابق آپ کو بیٹی اور بیٹوں کا حق دینا ہوگا۔ یعنی مطلب یہ نکلا کہ آپ کو شریعت کو چھوڑنا ہوگا۔ کل ملا کے بعد یہ شریعت کے قوانین، شریعت کے ضوابط، شریعت کے قانون نہیں چلیں گے، بلکہ آپ کو سرکاری جو قانون جو بنائے گی، سرکار جو قانون بنائے گی، سرکار کے جو اصول ہوں گے، سرکار کے جو ضابطے ہوں گے، جو ضوابط ہوں گے، ان کے مطابق آپ کو زندگی گزارنی پڑے گی۔ یہ مطلب ہے یونیفارم سول کوڈ کا مطلب۔ ہمارا خاندانی سماجی زندگی یا خاندانی زندگی ہماری، ان زندگی میں جو اصول، جو شریعت نے جو اصول بتائے ہیں، شریعت نے جو قوانین جو بتائے ہیں، ان اصول کے مطابق ہم کو زندگی گزارنا ہے، ان قوانین کے مطابق ہم کو زندگی گزارنا ہے، ان احکامات کے مطابق ہم کو زندگی گزارنا ہے۔ یونیفارم سول کوڈ کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس کو بھی سمجھ لیں ہم۔ یونیفارم سول کوڈ کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ دیکھیے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے، جو قرآن میں اللہ رب العزت نے بتا دیا، جو حدیث شریف میں اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتا دیا، سکھلا دیا، ہم کو جو پیغام دیا ہے، قرآن کے مطابق اور رسول کے پیغام کے مطابق عمل کرنا ہر مسلمان کا
فریضہ ہے، ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔ قرآن اور حدیث کے مطابق عمل کرنا ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے، شریعت کے مطابق زندگی گزارنا ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے۔ چاہے لوگ کتنے ہی قوانین لے کر آ جائیں، چاہے لوگ کیسے ہی اصول بنا لیں اور کیسی ہی باتیں چلانے لگے، لیکن پھر بھی ہم سب کی ذمہ داری، ہم سب کا فرض منصب یہ ہے کہ ہم شریعت کے مطابق زندگی گزاریں۔ طلاق کا اگر معاملہ آئے گا تو جو شریعت نے ہم کو بتایا، جو اللہ کا جو حکم ہے، نبی کا جو طریقہ ہے، اس طریقے کے مطابق، اللہ کے احکامات کے مطابق ہم کو طلاق دینی ہوگی۔ وراثت کا معاملہ آتا ہے، وراثت میں جو شریعت نے جو حکم بیان کیا، جو قرآن نے جو حکم بیان کیا، جو حدیث شریف میں جو حکم آیا ہے، اس حکم کے مطابق اور احکامات کے مطابق، پیغامات کے مطابق ہم کو وراثت دینی ہوگی۔ آج لوگ تو یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے قوانین نافذ ہو، یونیفارم سول کوڈ اس ہندوستان میں، اس ملک ہندوستان میں لائے جائے، اور جتنے مذاہب ہیں، جتنے مذاہب کے ماننے والے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے وہ سکھ ہوں، چاہے وہ جس مذہب کے بھی جس مذہب سے بھی تعلق رکھنے والے ہوں، ان سب کو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر عمل کرنا ہوگا۔ یہ لوگوں کی ذہنیت ہے، جبکہ یہ یونیفارم سول کوڈ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، رتی برابر بھی فائدہ نہیں ہے، بلکہ اس کے بے شمار نقصانات ہیں، اس کے بے شمار نقصانات ہیں، اور اتنے گہرے اور اثر انداز نقصانات ہیں کہ اس میں جو ملک کا جو اتحاد ہے، جو ملک کے اندر ابھی جو محبت جو قائم ہے، یہ محبت نفرت میں بدلے گی، اور آپس میں مذاہب لڑیں گے، اور آپس میں بے شمار دشمنیاں ہوں گی، اور پھر ہر مذہب کا انسان اپنے اپنے اعتبار سے، اپنے اپنے لحاظ سے، اپنے اپنے مذہب کے لحاظ سے عمل نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے یونیفارم سول کوڈ کو ہم بالکل رد کرتے ہیں۔ یہ قانون ہمارے ہندوستان میں نہیں آنا چاہیے۔ ہمارے بڑوں کی آج یہی فکر ہے، یہی بار بار وہ ذمہ داری کا احساس دلا رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں، بار بار ہم کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ مسلمانوں ایمان مضبوط رکھو، ایمان میں مضبوطی پیدا کرو، ایمان کو سیکھو۔ آج انسان کا ایمان کمزور ہو چکا، جس کی وجہ سے جگہ جگہ اور مختلف راستوں پر یہ ڈاماڈول ہو جاتا ہے، ڈگمگانے لگتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اے ایمان والو، اگر تم بلندی چاہتے ہو، اگر تم سرداری چاہتے ہو، اگر تم حکومت چاہتے ہو، اگر تم کو دنیا کی سرداری چاہیے، تو تمہاری یہ ذمہ داری ہے إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہ تم مومن کامل بن جاؤ، تمہارے اندر ایمانی پاور ہونا چاہیے، تمہارے اندر قرآنی معلومات ہونا چاہیے، قرآن کے مطابق عمل ہونا چاہیے۔ اس لیے ایک حدیث شریف میں کہا گیا کہ جب تک میری امت، اللہ کے نبی نے فرمایا، جب تک میری امت دو چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھے گی، مضبوطی کے ساتھ عمل کرتے رہے گی، جب تک میری امت گمراہ نہیں ہو سکتی، میری امت کو کوئی بھٹکا نہیں سکتا، وہ راہ راست سے بھٹک نہیں سکتی۔ ایک کون سی چیز ہے؟ وہ ہے قرآن، دوسری چیز حدیث شریف، یعنی اللہ کے احکامات کے مطابق عمل، قرآن کے مطابق عمل، اور دوسرا حدیث شریف میں جو ہم کو بتایا گیا، نبی کے ذریعے سے جو ہم کو سمجھایا گیا، اس کے اوپر عمل۔ اگر یہ دو چیزیں ہمارے پاس ہیں، ان دو چیزوں پر اگر عمل ہے، تو اللہ رب العزت ہم کو کبھی گمراہ نہیں کریں گے۔ ہمارے بڑوں نے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں کہ ان کو سلاخوں میں ڈالا گیا، جیل میں ان کو قید کیا گیا، کہ جیل میں ان کو کوڑے لگائے گئے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ اس ہندوستان کو سینچنے کے لیے،
اس ہندوستان کو پروان چڑھانے کے لیے، اس ہندوستان کی بقا کے لیے ہمارے بڑوں نے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں اور کیسی کیسی محنتیں کی ہیں اور کیسا اپنے ایمان میں جمع رہے ہیں، جم کر محنت کی ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب ہندوستان میں جب ہمارے بڑوں نے جب محنتیں کی، کیسی محنتیں کی، حضرت مولانا جعفر علی تھانیسوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا ایک اور ہے شفیع لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک اور مولانا کا نام ذہن میں نہیں آ رہا ہے، یہ 3 مولانا کے بارے میں انگریز حکومت نے یہ فیصلہ دیا تھا اور یہ سزا سنائی تھی کہ کل ان کو پھانسی دی جائے۔ تو اس وقت جج نے یوں کہا تھا کہ تب کل تم لوگوں کو پھانسی دی جائے گی اور کل تم لوگوں کی زمین ہم چھین لیں گے اور تمہاری لاش کو تمہارے وارثین کو نہیں دی جائے گی اور تمہاری لاش کو لوگوں میں ہم بتائیں گے تاکہ لوگ یاد رکھیں۔ تو ان تینوں حضرات نے یہ الفاظ کہے تھے کہ لوگوں سنو، اے جج تو بھی سن لے کہ ہم وہ مرد مجاہد ہیں، ہم وہ دین پر مر مٹنے والے ہیں، ہم دین کے وہ عاشقین ہیں، دین کو پھیلانے والے ہیں اور دین کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں اور دین کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے والے ہیں کہ ہاں یہ اگر جان اور بھی ہوتی تو اور بھی جان تمہاری خدمت میں پیش کر دیتے۔ آج ایک جان ہے، کل اگر ہزاروں جان ہوتی تو تمہارے پاس ہم حاضر ہو جاتے دین کی خاطر۔ اور وہ جج ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ شاید کہ ہو سکتا ہے ان کو میری بات سمجھ میں نہیں آئی ہو۔ اس نے دوبارہ کہا کہ تمہاری زمین کو لے لی جائے گی، تمہاری لاش کو یہیں پر لٹکا دیا جائے گا اور لوگوں میں چرچا ہوگا، رسوائی ہوگی۔ پھر بھی وہ ہنسے اور کہنے لگے کہ حور ہمارا انتظار کر رہی ہے، حور ہمارا انتظار کر رہی ہے، جنت ہمارا شوق میں ہے۔ تو یہ حضرات نے قربانی دی، ان حضرات نے کہا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے شریعت کا حکم ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا، چاہے تم جتنے بھی قوانین لے کر آ جاؤ، چاہے تم جتنے بھی قوانین بنا لو، لیکن شریعت کا جو مزاج ہے، اللہ کے جو احکامات ہیں، نبی کے جو طریقے ہیں، نبی کے جو پیغامات ہیں، اللہ نے جن احکامات کا ہم کو پابند بنایا ہے، ان کے مطابق ہی ہم زندگی گزاریں گے۔ اس لیے مولانا خالد سیف اللہ صاحب نے لکھا ہے، وہ بیان فرما رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ شریعت میں 3 ایسے احکامات ہیں کہ جن کے اوپر ہمارا ہر مسلمان کا عمل کرنا ضروری اور لازم ہے۔ پہلا جو حکم یہ ہے، پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو احکامات عبادات کے قبیل سے ہیں، کہ عبادات کی جتنی فرمائش صورتیں ہیں ان تمام کے اوپر ہمارا عمل کرنا ضروری ہے۔ عبادات کا مطلب کیا ہے؟ عبادات کا مطلب بھی سمجھایا حضرت نے بتایا کہ دیکھیے عبادت صرف اور صرف اللہ کی عبادت، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کسی ذات کو شریک نہ کرنا۔ عبادت ہو تو صرف اللہ کی عبادت، اللہ کے لیے سجدہ، اللہ کے لیے نماز ادا کرنا، اللہ کے لیے زکوٰۃ ادا کرنا، اللہ کے لیے حج ادا کرنا، اللہ کے لیے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اس کا پس منظر بھی ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری زندگی، میری قربانی، میری موت، میری حیات، سب کچھ میرا مرنا جینا، چلنا پھرنا، رونا ہنسنا، سب کچھ للہ رب العالمین، اللہ کے لیے۔ تو ایک طرح کی جو احکامات و عبادات کے قبیل سے ہیں کہ جن کے اوپر ہر مسلمان کو عمل کرنا ضروری اور لازم ہے۔ دوسرے مناکحات ہیں۔ اچھا، مناکحات کا کیا مطلب ہے؟ مناکحات کا مطلب ہوتا ہے ایک سماج کا آدمی ایک سماج کا آدمی اپنے ہی سماج میں جو رشتہ کرتے ہیں، مثلا خاندانی سماجی ہمارا رشتہ ہوتا ہے، فرمایا کہ بیوی شوہر کا رشتہ ہوتا ہے، ماں باپ کا رشتہ ہوتا ہے، اولاد کا جو رشتہ ہوتا ہے، جو سماجی جو رشتے ہیں ان کو بولتے ہیں مناکحات۔ بیوی شوہر کا رشتہ ان کو بولتے ہیں مناکحات، اس لیے کہ یہ مناکحات نکاح سے نکلا ہے، نکاح ہی سے رشتے وجود میں آتے ہیں۔ تو جس فرمایا اسی کو پرسنل لا کہا جاتا ہے، خاندانی سماج جو ہمارے جو سماج کے جو رشتے ہیں اسی کو پرسنل لا کہا جاتا ہے۔ اور آگے بڑھ کر یہ کہتا چلوں کہ مسلم پرسنل لا بورڈ جو ہم نے جو نام سنا ہے وہ اسی سے فرمایا، قرآن اور حدیث سے بالکل فرمایا، اس کا ربط اور ضبط ہے
کہ ہمارے جو سماجی خاندانی جو رشتے ہیں ان میں دوسرے لوگوں کی دخل اندازی بالکل فرمایا غیر معتبر ہے، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ وراثت کا کتنا حق بنتا ہے وہ ہم یعنی شریعت طے کرے گی۔ آج لوگوں کی یہ فرما پکار ہے، آج لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب شریعت میں قانون غلط ہے کہ عورت کا حق تو آدھا ہے اور مرد کا حق ڈبل ہے، مرد کا فرما کے بھائی کا حق ڈبل ہے اور فرما بہن کا حق اکیلا ہے، یہ کون سا قانون ہے؟ جبکہ میں بتاتا ہوں کہ لوگوں کے فرما اپنا اپنی شریعت ہے، اپنا اپنا مذہب ہے، جبکہ انسان کا کیونکہ شریعت جو ہے اللہ کے جو احکامات ہیں جو ان کو سمجھنا چاہیے کہ دیکھیے جب انسان جوان ہوتا ہے، جب جوان ہوتا ہے تو پھر وہ کھاتا کماتا ہے، شادی بیاہ کرتا ہے، پورے جو اخراجات ہیں مرد کے ذمے ہوتے ہیں، باہر سے کمانا، کھیت کھلیان کا کام کرنا، محنت مزدوری کرنا، یہ تمام ذمہ داری ایک مرد کی ہوتی ہے، اور جو ایک عورت جو ہوتی ہے اس کا جو کام الگ ہوتا ہے۔ مرد کا کام جسے میں نے ابھی بتایا، عورت کا کام یہ ہوتا ہے کہ گھر کا کام کاج کرنا، اولاد کی پرورش کرنا، دیکھ ریکھ کرنا۔ بہرحال بات لمبی ہو جائے گی، یہی تو ہم سمجھتے ہیں۔ تو دیکھیے مرد کے کام زیادہ ہیں، مرد کی ذمہ داری زیادہ ہے، اس لیے شریعت نے کہا کہ دیکھیے بھائی کا حق زیادہ ہے، بہن کا حق کم ہے، وراثت شریعت کے حساب سے ملے گی۔ لیکن آج لوگ بار بار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ یونیفارم سول کوڈ لایا جائے، جبکہ یونیفارم سول کوڈ کا جو مطلب میں نے آپ کو بتایا کہ جتنے مذاہب ہے ان تمام مذاہب کو ایک اصول پر چلنا ہوگا، ان تمام مذاہب کو جو سرکاری جو اصول ہے، جو حکومت جو اصول بنائے گی، حکومت جو فرمایا کہ جو طریقہ جو طے کرے گی ان کے مطابق چلنا ہوگا۔ نکاح آپ کو فرمایا سرکار کے حساب سے کرنا ہوگا، طلاق آپ کو سرکار کے حساب سے دینی ہوگی، وراثت آپ کو حکومت کے اعتبار سے دینی ہوگی۔ یہ تمام چیزیں، ان باتوں کا خلاصہ یہ نکلا کہ آپ اپنے حقوق کو ختم کرتے ہوئے، آپ اپنی شریعت کو ختم کرتے ہوئے، آپ اپنے مذہب کو ختم کرتے ہوئے آپ کو حکومت کی ماننی پڑے گی، آپ کو سرکار کی ماننی پڑے گی، آپ کو اپنے دین کو چھوڑنا پڑے گا، آپ کو آپ کے دین میں رد و بدل کرنا پڑے گا۔ آپ کا جو مذہب ہے، آپ کا جو دین ہے، اس دین کو آپ کو آگے پیچھے کرنا ہوگا۔ جبکہ قرآن کریم کی آیت میں نے آپ کے جو سامنے جو تلاوت کی تھی اس میں یہی کہا گیا لا تبدیل لکلمات اللہ، لا تبدیل لکلمات اللہ، کہ اللہ کے جو احکامات ہیں، اللہ کے جو کلمات ہیں، اللہ نے جو ہم کو شریعت دی ہے، اللہ نے جو ہم کو ایک طریقہ جو بتایا ہے، اللہ نے جو ہم کو ایک قانون جو دیا ہے، اس طریقے کو کوئی بدل نہیں سکتا، ان کلمات کو کوئی بدل نہیں سکتا، ان قانون کو کوئی بدل نہیں سکتا، چاہے حکومت کتنی ہی فرمایا آگے بڑھے، چاہے سرکاری فرمایا سرکار کتنے ہی آگے بڑھ کر کوئی بھی قانون لے کر آئے، لیکن ہم کو جو چلنا ہے، ہم کو جو زندگی گزارنا ہے، ہم کو فرما کے جو زندگی گزارنا ہے وہ شریعت کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ بالکل قانون فرما کے شریعت نے جو قانون بتائے ہیں، جو اللہ نے جو احکامات ہم کو دیے ہیں، جو نبی نے جو ہم کو طریقہ جو دیا ہے، نبی نے جو ہم کو شریعت بتلائی ہے، نبی نے جو شریعت کے جو اصول بتلائے ہیں، دین کے جو احکامات ہیں، ان احکامات کے مطابق، اس شریعت کے مطابق اور اللہ کے جو قوانین ہیں، ان قوانین کے مطابق، ان احکامات کے مطابق ہم کو زندگی گزارنی ہوگی، ورنہ وہ اپنے ایمان کے بارے میں بہت کمزور ہے۔ آج ہمارا ایمانی جو سطح ہے وہ مزمحل ہو چکی ہے، کمزور ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے آج ہمارا عبادت کرنا مشکل ہو گیا، جس کی وجہ سے ہمارا قرآن کو سیکھنا مشکل ہو گیا، دین کے مطابق عمل کرنا مشکل ہو گیا۔ آج غیروں کا رعب اور غیروں کا دبدبہ